ایک دفعہ پھر ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ معظم قریشی موجود ہیں جو اپنا تجزیہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اچھا معظم مجھے یہ بتائے گا, ہم بڑا دیکھ رہے ہیں آج کل, ہم آج سے کیا دیکھ رہے ہیں, میں تو خیر بچپن سے دیکھ رہی ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, کشمیر کا مسئلہ جو ہے جوں کا توں ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے, ہر حکومت آتی ہے ہم کشمیر کے لیے یہ کریں گے, ہم کشمیر کے لیے وہ کریں گے, لیکن پھر حکومت چلی جاتی ہے, کشمیر وہیں کا وہیں رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب جنگ اس کا حل ہے, مذاکرات, کچھ ایسی اسٹریٹجی, کچھ ٹیبل ٹاک, کیا کس طرح اس کا سلوشن نکلے گا؟ کیونکہ بھارت جو ہے اپنی گیدڑ بھپکیوں سے باز نہیں آتا, اور مودی سرکار جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا تباہی مچائی ہوئی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, مودی کو سب سے زیادہ سپورٹ تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے ہی کیا. جب وہ آ رہے تھے تو ان کی ٹویٹس ان کے حق میں بہت زیادہ آ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے ثابت ہوں گے, وہ آپ کے سامنے ثبوت آ لیکن گیا. ہم کیا پتا وہ ان کا یہ نظریہ ہو کہ یار اگر ہم امن و افہام سے, مطلب ہم نارمل ہو کے بات کریں, ضروری نہیں ہم ایک دوسرے کو تنقید بنائیں, تنقید کا نشانہ بنائیں, یا بہت زیادہ تیش میں آ کے مودی یہ مودی وہ, جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹویٹ چل رہے ہیں. تو مطلب کیا پتا انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اس طرح شاید پرامن حل نکل آئے اس مسئلے کا. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ مودی کی ایک تاریخ ہے. گجرات کے اندر مودی جینوسائڈ کرتا آیا ہے, گجرات کے اندر اس نے کلنگز کی ہیں, اس کی ایک فیوڈل ایک سوچ ہے, تو وہ ایک نیشنلسٹک سوچ ہے, وہ جمہوری پسند شخصی نہیں ہے. تو اس نے آ کے یہ کرنا تھا, اور اب اس نے جس طریقے سے کیا آرٹیکل 370 والا, جس طریقے سے ادھر پہ ہماری خواتین جو کشمیری مسلمان بہنیں ہیں ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں, بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں میں گردن کے اندر گولیاں. مطلب ایسا ظلم کبھی تاریخ میں نہیں ہوا جس طرح کا مودی کشمیر کے اندر کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کشمیر کی آواز جو ہم ریلی نکالتے ہیں اپنے تئیں, آپ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی, انٹرنیشنل جو ورلڈ ہے اس کی توجہ کشمیر کی طرف جتنی زیادہ سے زیادہ ہم دلائیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ثالثی کی کردار پیشکش کی ہے, انہوں نے بھی, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے مطلب کشمیر کے فیور میں بہت زیادہ بول رہا ہے, بہت زیادہ بول رہا ہے. لیکن ابھی سلامتی کونسل کے اندر جو ہے وہ جنہوں نے بھی ووٹ کیا انڈیا کے لیے, وہ بھی تو اس کے مستحق ہیں کہ ان کی بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ان کی مذمت ہونی چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسل سے باقی جو ہمارے کشمیری بھائی وہاں پہ جو رہ رہے ہیں ان سے ہم یہی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں, جو ہم سے بن سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ عید والے دن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ موجود تھے, ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھی. انفارچونیٹلی وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ آئیں, اور انہوں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آئیں, لیکن پہلے دن بھی نہیں آئے, دوسرے دن بھی نہیں آئے. خیر, سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے, کشمیر کے اندر ہماری روح بستی ہے, کشمیری بھائی ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں انہی کی طرح ہیں. تو کشمیر انشاءاللہ, اور ہمارا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان. ہاں بالکل, انشاءاللہ ضرور بنے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اس کا حل ممکن ہے؟ نظر آپ کو لگ رہا ہے کچھ, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہاں اگر اس طرح سے کیا جائے تو ممکن ہے؟ کیونکہ بھارت کو ہم نے بہت دفعہ آگے بڑھے, دوسری کا ہاتھ بڑھایا, بہت دفعہ آفرز کی ہیں, لیکن ہمیشہ وہاں سے نیگیٹو ہمیں ملا ہے. دیکھیں, بھارت کا رویہ ہمیشہ جو ہے وہ ظالمانہ ہوتا ہے. بھارت نے ہمیشہ سوچا ایل او سی کو ہاٹ کر دے, لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ شروع کر دی, نیلم ویلی کے اوپر گولہ باری کی گئی, ہمارے پاکستانی شہری آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے ان کی, آپ نے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کتنا زیادہ, مطلب بھارت کا جو نشہ ہے ان کے دماغ سے وہ اتر ہی نہیں سک رہا. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں, اس کا مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک ہے, ادھر ریفرینڈم کرایا جائے. ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار تو بھارت صرف ہماری طرف سے ہی تو نہیں ہے نا, اب ہم اتنا تو نہیں گر سکتے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, ہم نے تو اس نے اوپن آفر دی ہے, لیکن بھارت ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یار پرامن رہیں. جی پرامن رہیں, لیکن وہاں سے جو صورتحال ہے وہ پرامن رہنے نہیں دے رہی نا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ کتنے اس میں کہ انہوں نے کہا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بالکل بھی. لیکن میرا ایک یقین ہے, ایک ماننا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اب وقت آ گیا میرا خیال ہے کہ
بہت جلد کشمیر کا مسئلہ اب ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں صبر کا دامن نہیں، دیکھیں قانون اور اس کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم اس حوالے سے، لیکن ہم نے دیکھیں نا ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا لیکن کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا کچھ ذرا دیکھیں جنگ تو اب ڈفرینٹ وار ہے، اب تو نیوکلیئر وار کا ٹائم ہے، پراکسی وار ہے، سائبر وار ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ادھر سے 4 فوجی آئیں گے، 400 فوجی آئیں گے، یہاں سے 400 جائیں گے، آپس میں بندوقوں سے لڑیں گے، ایسا نہیں ہے، اب تو بہت ماڈرن زمانہ ہو گیا، ڈیزاسٹر ہوگا اگر بھارت یہ غلطی کرے گا، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کرے گا تو پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، یہ ان کی بھول ہے، اگر انہوں نے ایک پتھر مارا تو ہم اینٹ سے جواب دیں گے۔ جوان مزہ چکا چکے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے ریسنٹلی جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کا جو پائلٹ پکڑا گیا تھا، ہم چاہتے تو نہیں چھوڑتے اسے، لیکن پھر بھی دیکھیں ہمارا اتنا بڑا دل ہے کہ ہم نے کہا نہیں۔ دیکھیں ہم نے تو یونائٹڈ نیشنز اور جو ہمارے لاز تھے ان کو ہم نے فالو کیا، اور پاکستان ہمیشہ فالو کرتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی انڈیا کی طرف سے ہمیشہ جو ہے وہ لا کو بریک کیا جاتا ہے، جو اصول ہیں قوانین ہیں ان کی وہ پاسداری نہیں کرتے جو کہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں پرامن خطے کے لیے، پرامن دنیا کے لیے ان سارے رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر بھارت اس زوم میں ہے کہ وہ جبر سے ظلم کے ذریعے کشمیر کے اوپر نہتے، آپ نے دیکھا بھی پچھلے دنوں وہ بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ وہاں پہ بھارت کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں، جنہیں وہ نیتا کہتے ہیں، ان کے پولیٹیشنز ہیں، وہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ تم لوگ کشمیر جاؤ اور شادیاں کرو، اور وہ آگے جو ہے وہ نسل اور اس طرح سے وہ یہ سوچ رہے ہیں، ان کی بھول ہے۔ اگر کشمیریوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اور وہ اپنے حق کے کشمیر لیے، کا بچہ بچہ دیکھیں آپ کتنا دلیر ہے، دلیر ہے، واللہ دلیر ہے، اور آپ یقین کریں ادھر دیکھتے ہیں ان کی، اگر آپ تھوڑا کیس اسٹڈی ویڈیوز دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانے سے ان کی جو ہے وہ ایک ظلم و بربریت تحریک، کا شکار رہے ہیں، وہ ظلم و بربریت کا شکار ہے، لیکن ہر نسل ماں کا ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو اس کا وہ اپنا دوسرا بیٹا پیش کرتی ہے کہ وہ ان کو اصل مطلب ابھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی انہوں نے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کے جوش، ان کا جذبہ ابھی بھی بلند ہے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ کل بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ صحیح، بالکل۔ مشال ملک کے بھی بیانات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامنے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بول رہی ہوتی ہے، اور بھی بہت حریت رہنما ہیں جو اس حوالے سے بول رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب وہ جو اتنا بول رہے ہیں کس طرح ہم انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ کیا مطلب ابھی ریسنٹلی اپنے آزادی کے ڈے پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ہم نے وہ کیا ہے، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی بڑی یکجہتی کے ساتھ وہ کیا ہے، لیکن صرف یہ چیزوں سے تو نہیں کچھ ہوگا نا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک میسج تو دینا ہوتا ہے نا، لیکن ایک یہ کہ ان کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے کہ یار ہمارے سپورٹر ہیں، یہ بھی ضروری ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے تو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے گھر کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا لہرایا ہے، اس وقت وائرل ٹرینڈ ہے ٹویٹر کے اوپر، تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تو بھٹو صاحب نے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ اگر 1000 سال بھی جنگ کرنی پڑی تو ہم کشمیر کے لیے کرتے رہیں گے، اور بی بی نے بھی اس کو مشن رکھا کشمیر کو، اور بلاول صاحب بھی اسی بی بی کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ بلاول صاحب کی کیا رائے، مطلب کیا کہتے ہیں بلاول صاحب، اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ دیکھیں مسئلے کا حل تو گورنمنٹ نے نکالنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ہم ڈائریکشن دے سکتے ہیں، ایز اے اپوزیشن ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں، فرنٹ اینڈ پہ آ کے ان سے بات کریں، یونائٹڈ نیشن سے بات کریں، اپنے جو دوست ممالک ہیں جن کے پاس پیسے مانگنے جاتے تھے، جو آپ گھر گھر جا کے اپنے بھیک مانگی، ان سے آپ کشمیر کے لیے بھی تو کشکول لے کے نکلے نا، کشمیر کے حق کے لیے بھی تو ان سے بات کریں، آپ یو اے ای سے بات کریں، آپ ایران سے بات کریں، آپ رشیا سے بات کریں۔ زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بولا تھا کہ اس کو ٹیکل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ دیکھیں یو اے ای سب سے بڑا پیٹرول اور آئل سپلائر ہے ٹو انڈیا، تو وہ چیزیں اس طریقے سے اگر وہ پریشر ڈالیں گے تو ایک بہت بڑا فرق پڑے گا۔ لیکن انڈیا ہم پہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے، ٹماٹر بند کر دیتا ہے، یہ بند کر دیتا ہے، پانی بند ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ٹویٹس آ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ سب تو چلتا رہتا ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہے، اور جس طرح آزاد کشمیر آزاد طریقے سے جی رہے ہیں، ادھر پہ بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے، ادھر بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے، وہ خود ڈیسائیڈ کریں، چاہے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں
نہیں بننا چاہتے, انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں, نہیں ہاں بننا چاہتے, ریفرینڈم ہو جائے, یا ایک آزاد حیثیت سے آزاد اسٹیٹ کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے لوگوں کو یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے, یہ وائلیشن وہاں آف پہ فریڈم آف عورتوں کی اسپیچ ہے. عزت آپ دیکھیں کس طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یار ہمارے یہاں بھی اس طرح کی خواتین کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں اتنی بری بری. ہم لوگ تو فوٹیجز دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے وہ ہو جاتے ہیں, تو لوگ برداشت کر رہے ہوں گے, ان کا ظرف ہے. اور ابھی بھی دیکھیں عید اتنا بڑا اسلامی تہوار ہوتا ہے, وہاں پر بھی کرفیو نافذ ہے, کسی نے قربانی کا فریضہ نہیں ادا کیا, اور بیچارے ایسے نظر بندے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جو ان کے لیے حریت رہنما ہے, پوری لیڈرشپ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کیا ہے, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہیں جانا چاہیے یونائٹڈ نیشنز, اور ادھر پہ جا کے انہیں بات کرنی چاہیے کہ بھائی, اور پریشر ڈالیں. امریکہ نے جیسے ثالثی کا کردار ہے, کہ اس طرح اور فورن پریشر جتنا کریٹ ہوگا. چائنا نے تو آپ کے سامنے کہا حق میں, پاکستان کے حق میں کہا, اور ہمیشہ ہمارا دوست ہے, اور وی آر پراؤڈ آف چائنا. تو چائنا تو ہمارا ایک پرانی ایک تاریخ ہے دوستی اور محبت کی, برادر ملک ہے. تو لیکن باقی ممالک کو بھی آن بورڈ لیا جائے. اور سلامتی کونسل, مجھے نہیں پتا وائی سعودی عربیہ, ٹرکی, ایجپٹ, انڈونیشیا, جو ہمارے مسلم ممالک ہیں, دے شوڈ کم آن دا فرنٹ, کیونکہ آج ان کے ساتھ یہ ایشو ہے, کل کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ ہے. ہمارے دین کے اندر بھی کہ ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اور مسلمان سے بھی ہٹ کے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. بالکل دیکھیں, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور وہاں روز ہزاروں کے درجنوں کے تعداد, چھوٹے بچے ہو سے لے گئے, کے بوڑھے ضعیف ہو گئے, خواتین ہو گئی, مطلب ہم دیکھتے ہیں لاشیں ایسی بکھری پڑی ہوتی ہیں. نسل کشی کرنے پہ وہ لوگ تلے ہوئے ہیں, جینوسائڈ کر رہے ہیں. اور یقین کریں کہ کوئی ایسی رات وہاں گزرتی نہیں ہے جہاں پہ کسی نہ کسی گھر کے اندر کوہرام نہ ہو, میت نہ اٹھ رہی ہو, جہاں پہ ماتم نہ, صف ماتم نہ بچھا ہوا ہو. ہم فوٹیجز میں دیکھتے ہیں کسی بچے کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, اور اتنے پیارے پیارے بچے کے دیکھ کے بالکل, لیکن ان کی زبان پہ پھر بھی ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, بالکل آپ ان ہم لے کے رہیں گے آزادی. بالکل, تو آزادی بالکل ملے گی انہیں انشاءاللہ, اور ہماری پوری سپورٹ ہے. اچھا, آپ کے خیال میں آپ کو اس موقع پر حکومت کو مطلب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ حکومت کو میرا یہی مشورہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کو خدارہ سیریسلی لیں, اور اس کو طریقے سے ہینڈل کریں. یہ ایک نازک مسئلہ ہے, کشمیر ہمارا ہے, ہم چاہیں نہ چاہیں اس سے ہماری دلی لگاؤ ایسا ہے عوام کا, لوگوں کا, اور کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایک ہماری روح میں بستا ہے کشمیر, ہمارا حصہ ہے. وی اون اٹ, اور اسے اون کریں فرنٹ اینڈ پہ جا کے. یہ ڈپلومیسی اور ادھر اس طرح نہیں چلے گا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہمیں خود دکھ ہوا, پرائم منسٹر کو وہاں جانا چاہیے تھا پہلے دن, عید والے دن جانا چاہیے, پھر بعد میں گئے. جی, تیسرے دن گئے جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی کہ آپ یہاں پہ آئیں, تو پھر گئے. لیکن خود سے چلے جاتے, امید تھی ایک بہت ورلڈ کو ایک میسج جاتا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از گوئنگ ٹو آزاد کشمیر, وہاں پہ ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ سولیڈارٹی شو کر رہے ہیں. لیکن بلاول صاحب گئے, تو بلاول صاحب تو ایک دن پہلے گئے تھے, اور بلاول صاحب کو آپ کو پتہ ہے فورن میڈیا اور دنیا میں لوگ جانتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات اتنی بڑی شخصیت کی آپ کو پتہ ہے صاحبزادے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے بڑی شہید کے خاندان سے ان کا تعلق ہے, تو وہ درد بہت آپ دیکھیں ان کے پھپھو کو ایک رات پہلے اریسٹ کیا گیا ایز اے خاتون ہونے کے ناطے, رات کو 12 بجے ان کو لے کے جایا گیا. والد صاحب اندر جیل میں ہیں. مطلب پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر اتنا مطلب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, پی ٹی آئی ایم ایف کی گورنمنٹ, لیکن اسٹل ان کا ویژن کیا ہے کہ میں کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح, بالکل. اور انشاءاللہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا, اور ہم اسی طرح پروگرام کر رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ بالکل جو کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے. ناظرین, اسی پیاری بات کے ساتھ اور اسی ہوپ کے ساتھ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.